ایٹم بم کیسے بچائیں، گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا۔ اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کے 8 لوگ جو ہیں وہ یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں فار $1 بلین۔ کہ ایک ایسے ملک میں جس کے اندر اس طرح کی ایک انسرٹنٹی نکل کے آ جائے کہ جو فائنینشیل اور پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہو جائے، تو اس میں کوئی بھی اس طرح کا جو ہتھیار ہے اس پہ ظاہرہ دنیا کی نظر ہوتی ہے، چونکہ دنیا تھریٹن فیل کرتی ہے، اور اس میں آپ کے نیبر اسٹیٹمنٹ دی، اور اس میں اس نے کہا کہ جس طرح کے جیو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں آج کل کے زمانے میں دنیا میں، اس میں پاکستان کے نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر سسٹم میں کوہین کی کمی ہے تو وہ پاکستان میں ہے۔ اس وجہ سے پاکستان آج دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے کہ جو اپنے ایٹم بم کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، جس کی حفاظت اس کا نیوکلیئر پروگرام نہیں کر رہا، بلکہ جیسے جیسے پاکستان کے آرتھک حالات بدحال ہوتے جا رہے ہیں، آج سارے وشو کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کہیں غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے۔ اس لیے پاکستان میں بھی یہ آج چرچا زوروں پہ ہے کہ کئی دنیا پاکستان کے آرتھک حالات بدحال ہوتا دیکھ اس کے نیوکلیئر ویپن نہ اس سے چھین لے۔ آئیے چرچا سنتے ہیں کہ ایٹم بم کیسے بچائیں، گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا۔ اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کے 8 لوگ جو ہیں وہ یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں فار $1 بلین۔ چیز ہے کہ ایٹم بم کیسے بچائیں، اور جا کے وہ ممالک جن کو ہم سمجھتے تھے یار یہ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو اتنے اتنے سائز کے ملک ہیں، یہ تمہارے شہر جتنے ملک ہیں ایک، اور آج وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں۔ یہ جو پکٹوریل، یہ جو منظر کشی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ کہ یہ جیسے حامد میر یہ بات کر رہا ہے، اور حامد میر نہ بھی کرے، ہمیں بھی ساری باتیں ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس۔ کہ ایک ایسے ملک میں جس کے اندر اس طرح کی ایک انسرٹنٹی نکل کے آ جائے کہ جو فائنینشیل اور پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہو جائے، تو اس میں کوئی بھی اس طرح کا جو ہتھیار ہے اس پہ ظاہرہ دنیا کی نظر ہوتی ہے، چونکہ دنیا تھریٹن فیل کرتی ہے، اور اس میں آپ کے نیبر سب سیر فہرست ہوتے ہیں، چونکہ ان کو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی اسپیسیفک سچویشن میں جب آپ کا فارن افیئرز ایسا ہو کہ آپ نے ہر نیبر کے ساتھ جو ہے وہ سینگ اڑا کے رکھے ہوں، سخت قسم کی دشمنی جو ہے وہ بالکل ایک ان اینڈنگ قسم کی وہ ہو، خصوصاً آپ کے ارد گرد جو 3-4 ملک ہیں، ہندوستان ہو گیا یا افغانستان ہو گیا یا ایران ہو گیا، ان کے ساتھ تو جو بھی آپ کا تعلق چل رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو حامد میر نے اٹھا دیا قبل از وقت، اگر آپ اس کو سمجھیں، لیکن اس سوال کو اگر اٹھنا ہے، اگر یہ جو سچویشن جس طرف جو جا رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، جس سے آپ آلریڈی باہر آ گئے ہیں، مثلا فار ایگزامپل اب انڈیا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بلاک جو ہے اس کو انوائٹ کر کے تو لے کے چل رہا ہے۔ آپ اب اپنا جغرافیہ تو تبدیل نہیں، تاریخ تو آپ نے تبدیل کر دی جو ہے وہ 70 سال پہلے، کلچر بھی آپ نے تبدیل کر دیا، بلکہ اس پہ بلڈوزر پھیرا، لیکن جغرافیہ کیسے تبدیل کریں گے کہ نہیں جی ہمارا تعلق گلوبل ساؤتھ سے تو ہے ہی نہیں، ہم تو نارتھ میں کہیں رہتے ہیں، یہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ جو ری پوزیشننگ ہے، ان کی بارگیننگ ہوئی ہے انٹرنیشنل، اور یہ جو پیسے ملے ہیں، یہ اگر پیسے پھر اسی طرح مس یوز ہوں گے تو الٹیمیٹلی دنیا آپ کو کہے گی کہ بھائی ادھر ٹیبل پہ رکھو بم، کیونکہ آپ لوگوں کے کرائسس اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ یہ بم آپ نہیں جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسٹیٹمنٹ دی، اور اس میں اس نے کہا کہ جس طرح کے جیو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں آج کل کے زمانے میں دنیا میں، اس میں پاکستان کے نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر سسٹم میں کوہین کی کمی ہے تو وہ پاکستان میں ہے۔ اس وجہ سے پاکستان آج دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ پاکستان سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اب اس بات کو
صحیح ثابت کرنے کے لیے اگر پاکستان سے کسی طرح کوئی مٹیریل نکلوا دیا جائے یا کہیں سے اور سے نکال دیا جائے اور الزام پاکستان پہ ڈال دیا جائے کہ پاکستان سے یہ مٹیریل چوری ہوا ہے، تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ پاکستان تو اس وقت دشمنوں میں گھرا پڑا ہے۔ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں یہاں پہ، جو اس وقت 13 پارٹیوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے حکومت میں، ان کی تو 100% ترجیحات کچھ اور ہیں۔ مغربی دنیا کو خوش کرنا بھی ان کی ترجیحات میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی امریکہ کی غلامی کرنا ان کی ترجیحات میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ساری توجہ پاکستان کی لوٹ مار ان پہ ہے، اپنے خاندانوں کو سیٹل کرنے پہ ہے، حکومتیں سنبھالے رکھنے پہ ہے، اقتدار کو سے چمٹے رہنے پہ ہے۔ ملک کے مفادات والی تو بات ہی نہیں ہے۔ سو یہاں پہ ایک انٹرنل ہماری سچویشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جس سے توجہ ٹوٹلی کہیں اور دوسری طرف عالمی سازشیں۔ انہی حالات میں امریکہ یہاں پہ پاؤں بھی جمانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے معاملات میں بڑے شد و مت سے وہ دلچسپی لے رہا ہے، اور ٹیررزم پہلے سے بڑھ گیا۔ وہ روزانہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ٹیررزم میں۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ وہ پھر آپ کو یہ بھی کہیں ساتھ کہ چونکہ آپ کے نیوکلیر معاملات بھی تھوڑے ذرا مشکوک ہو گئے، وہاں پہ سیکیورٹی کے وہ بھی ایشو ہیں، تو ہم اس میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک زمانے میں جنرل مشرف کے وقت میں انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ جو نیوکلیر پروٹیکشن کا سسٹم یا ان کے جو کنٹرول سسٹم وہ یوز کرتے ہیں وہی پاکستان کو دے دیا جائے، اور پاکستان اپنے سارے نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ اس سسٹم کے تحت ان کا تحفظ کرے۔ جو اپنے ایٹم بم کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، جس کی حفاظت اس کا نیوکلیر پروگرام نہیں کر رہا، بلکہ اب راجستھان کے علاقے میں پوکھران میں ایٹمی دھماکہ کیا انڈیا نے، تو انہوں نے کہا اب اس کو دیکھ کے جو اب ہم نے بھی بنانا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ لیکن وہ جو انہوں نے بات کی تھی گھاس کھائیں گے، وہ ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے اس وقت ان کو پتا تھا گھاس ہی کھانی پڑے گی۔ ہاں، اب وہ جو ہے آٹا نہیں مل رہا تو گھاس کھائیں آپ، گھاس بھی نہیں ملے گی۔ گھاس کہاں سے ملے گی آپ کو کھانے کے لیے؟ کمال ہو گئی۔ آپ کے خیال میں اتنی سستی ہے گھاس بھی؟ وہ بھی نہیں ملے گی۔ وہ جو بنو گئی تھی وہ بھی نہیں ملے گی۔ بھوکے ویسے ہی رہیں آپ۔ یہ ہے سچویشن ہماری۔